حضرت سیدنا ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ صاحب منزلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب پانے والے طبہ ہمیری جن کا نام اسعد ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور واقعہ کچھ یوں ہے کہ قرآن مجید میں ان کی قوم کا ذکر دو مقامات پر سورہ قاف اور سورہ دخان میں کیا گیا۔ اچھا، اللہ نے فرمایا وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ کُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدٍ، کیونکہ وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ طبہ ہمیری کی قوم تو پیگن تھی، انہوں نے یعنی مشرک ہونے کے ساتھ اسلام کو قبول نہیں کیا، لیکن طبہ ہمیری رضی اللہ تعالی عنہ جن کے نام کو ہم حضرت اسد کے نام سے جانتے ہیں، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ٹھیک ہے، اور تقریباً یہ جو ہیمرائٹ کنگڈم ہے جس کو گریکس اور رومنس کی حکومت کہا جاتا ہے، تقریباً حضرت مسیح علیہ السلام سے آپ سمجھیں کہ 250-300 سال قبل یہ حکومت کا سلسلہ چلتا رہا، اور پہلے یہ ایک مشرکانہ حکومت تھی، لیکن طبہ ہمیری کی وجہ سے ان میں بعض ایسے بھی لوگ تھے جو احبار اور یہود کے علماء کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کر دار اسلام میں داخل ہوئے۔ طبہ ہمیری کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ کسی فرد معین کا نام نہیں ہے، بلکہ یمن کے ان ہمیری بادشاہوں کا لقب ہے جنہوں نے ایک عرصہ دراز تک یمن کے مغربی حصے کو دارالسلطنت قرار دے کر خاص طور پر عرب، شام، عراق اور افریقہ کے بعض حصوں پر حکومت کی، اور کسرا جو ہے وہ یعنی ایران کے بادشاہوں کو کہا گیا۔ اور حضرت قتادہ خود فرماتے ہیں کہ ان کو اس لیے یعنی طبہ کہا گیا کہ ان کے متبعین زیادہ ہوا کرتے تھے۔ ابن اسحاق نے اور خاص طور پر ابن کثیر نے یہ روایات ابن اسحاق کے تناظر میں لکھی ہیں کہ جب طبہ ہمیری نے یعنی ارادہ کیا کہ وہ مکہ مکرمہ سے جب مدینہ منورہ آئے تو انہوں نے یہاں پر دیکھا کہ 400 وہ اکابر یہود کے علماء جو ان کے ساتھ ان کے ہمراہ تھے، انہوں نے یہاں پر مستقل سکونت اختیار کرنے کا ارادہ کر لیا۔ تو اس وقت جب بادشاہ نے ان کو وہاں سے نکالنا بھی اپنے ساتھ چاہا کہ میں ان کو اپنے ساتھ لے جاؤں، تو انہوں نے کہا کہ اگرچہ ہم اپنی جان قربان کر دیں لیکن ہم یثرب کے اس خطے سے کبھی اپنے آپ کو دور نہیں کریں گے۔ تو بادشاہ نے وجہ پوچھی تو کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ یہ اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دار قرار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہجرت ہے۔ تو اس وقت حدیث میں آتا ہے کہ ابن کثیر اور ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ باقاعدہ طور پر ان دو یہود علماء کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام کو، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین ہے، اس کو قبول کیا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وَكَانَ تُبَّعْ فِيمَا یزعمون اول من کسل بیت، فرمایا یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کو کسوہ کعبہ پہنایا۔ پھر فرماتے ہیں کہ لا تسبوا التبع فانه كان قد اسلم، حضور نے ان کے اسلام کی گواہی دی اور فرمایا کہ تبع کو کبھی برا بھلا مت کہنا کیونکہ انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تسبوا اسعد الحميري، حضور نے ان کا نام بیان فرما دیا اور فرمایا کہ ان کو کبھی گالی مت دینا کیونکہ یہ پہلے وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے کعبۃ اللہ کو غلاف پہنایا ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب 400 علماء نے اس محبت اور عقیدت کا حضور علیہ السلام سے اظہار کیا تو طبہ ہمیری نے وہاں پر ان کے ساتھ 400 خواتین کو نکاح کے بعد اس خطے میں صرف اس لیے آباد کیا کہ یہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا 1000 سال پہلے استقبال کیا جا رہا ہے۔ اور پھر حضرت طبہ ہمیری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام کے لیے ایک علیحدہ طور پر گھر بنایا، حضور کی شان میں نعت کہی ہے۔ وہ نعت کیا ہے؟ فرماتے ہیں، امام سہیلی نے نقل کیا کہ شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ باری النسمی فلو مد عمری الى عمرہ لکنت وزیرا لہ وابن عمی وجاہدت بالسیف اعداءہ وفرجت عن صدرہ کل ہم۔ اس کا جنید بھائی ترجمہ کرنے دیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ احمد جو نام مبارک آیا ہے آسمانوں کی کتابوں میں، تو فرمایا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ کاش کہ اگر میری عمر اتنی لمبی عمر ہو جائے کہ میں بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچوں تو میں حضور علیہ السلام کا سارا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا لیتا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اپنی تلوار سے حضور کے میں دشمنوں سے لڑتا اور ہر غم کو حضور کے سینہ مبارک سے دور کر دیتا۔ اور پھر اپنا ایک خط لکھا ہے اور ہمارے ہاں محدثین نے اس خط کو نقل کیا، فرماتے ہیں اما بعد فإنی آمنت بک بکتابک الذی انزل علیک وانا علی دینک وسنتک وآمنت بربک ورب کل شیء وآمنت بکل ما جاء من ربک من شرائع الاسلام۔ اور یا رسول اللہ، اگر میں آپ کی بارگاہ میں پہنچ گیا تو یہ
اللہ کی نعمت ہے، اور اگر میں آپ کی بارگاہ میں آپ کو نہ دیکھ سکوں تو آپ کو اللہ کا واسطہ ہے کہ میری شفاعت کیجیے گا، قیامت کے دن مجھے بھول نہ جائیے گا، میں آپ کے دست مبارک پر آپ کی آمد سے پہلے بیعت کرتا ہوں، اور میں آپ کی ملت پر ہوں، جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی امت پر ہوں۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ خط پہنچتے پہنچتے ان حبر اعظم کی یعنی نسل میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا، اور پھر اس کے بعد حضرت ابو لیلہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ خط لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے، حضور علیہ السلام کو تلاش کر رہے ہیں، تو حضور نے خود فرمایا کہ انت ابو لیلہ الانصاری، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کون ہیں اور مجھے کیسے پہچانا؟ تو فرمایا کہ میں وہی ہوں جو تمہارے اس خط کا 1000 سال سے انتظار کر رہا ہوں، اور اسی وقت حضور علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ ہمارے ہاں سیرت نگاروں نے یہ بات نقل کی ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیعت عقبہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ یثرب سے حاضر ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ آپ غزوہ بدر ہو، غزوہ احد ہو یا غزوہ خندق ہو، یہ تمام مشاہد کا ذکر ہے کہ کوئی اسلامی تاریخ کا حضور علیہ السلام کی سیرت سے منسلک ایسا واقعہ نہیں ہے کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے ساتھ جوڑ کر اہم ہو گیا ہو اور وہاں ابو ایوب انصاری موجود نہ ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں مسجد نبوی شریف میں امامت کرنے کا شرف بھی پایا، اور اس کے علاوہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو مدینہ طیبہ کا گورنر بھی مقرر، گورنر مدینہ بھی رہے۔ اور آپ غور کیجئے کہ مدینہ طیبہ میں میزبان رسول ہیں، مزار اقدس قسطنطینیہ کی فتح کے لیے بیت المقدس، آپ اندازہ کیجئے کہ وہ قسطنطینیہ موجودہ استنبول اور ترکی کے اندر ہے، یعنی کتنا ایک بڑا طویل مدت کا سفر آپ درمیان میں دیکھ رہے ہیں۔ اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ صحابہ کرام نے اور بالخصوص انصار نے کہ جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے رازدار ہیں، اور جس وادی میں انصار چلیں گے میں بھی اسی وادی میں چلوں گا، اور اس وعدے کو حضور علیہ السلام نے ایسا وفا فرمایا ہے کہ آقا علیہ السلام آج بھی انصار کے درمیان تشریف فرما ہے، اور قیامت کے دن بھی ان انصار کے ساتھ ہوں گے۔ پھر آپ ذرا غور کیجئے کہ واقدی اور علامہ عینی اور دیگر محدثین نے یہ لکھا ہے کہ جس طرح یہ بات معتمد علیہ بات ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے جب یعنی 1453 میں یعنی سلطان محمد فاتح نے قسطنطینیہ کو فتح کیا ہے، اور جامع ایوب سلطان یعنی جہاں پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار اقدس موجود ہے، تو محدثین نے اول دور سے یہ بات لکھی ہے کہ وہ دعائیں جو کہیں قبول نہ ہوں وہاں آ کر قبول ہوتی ہیں، جب بارش ہونا بند ہو جائے وہاں دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ بارش عطا فرماتا ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک گروہ آیا اہل علم کا، اور انہوں نے آ کر کہا السلام علیکہ یا مولانا، اے ہمارے آقا آپ پر اللہ کا سلام ہو۔ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ کیف اکون مولاکم وانتم قوم عرب، میں تمہارا آقا کیسے ہو سکتا ہوں کہ تم تو خود جو ہے وہ قوم عرب، تم تو خود جو ہے وہ عربوں کے آقا اور ان کے سردار ہو۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے حضور علیہ السلام کو براہ راست یہ بات فرماتے ہوئے سنا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ تو اس وقت حضرت ریاح فرماتے ہیں کہ جب وہ سارے کا سارا گروہ واپس جانے لگا تو مجھے شوق ہوا کہ ان کا سردار کون ہے، تو بھاگتے ہوئے فوراً گئے تو دیکھا کہ اس گروہ کا سردار حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس تھے۔ تو اس طرح سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص یعنی اہل بیت سے بڑی خاص نسبت اور بڑا خاص تعلق ان کا رہا۔ پھر آپ دیکھیے کہ خاص طور پر حضرت حبیب بن ابی ثابت فرماتے ہیں، ایمان تازہ ہو جائے گا، کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ میں تشریف لائے، فَأَفْرَغَ لَهُ بَيْتَهُ، تو ابن عباس نے اپنے گھر کو صاف کیا، اپنے گھر کو تیار کیا، اور فرمایا کہ لَأَصْنَعَنَّ بِكَ کما صنعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما صنعت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو ایوب انصاری جس طرح آپ نے حضور کی خدمت کی ہے اور حضور علیہ السلام کی میزبانی کی ہے، تو آج یہ شرف میں آپ کے لیے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اور حضرت علی نے جب آپ کو گورنر مدینہ طیبہ بنایا تو فرمایا ما حاجتک، آپ کی حاجت کیا ہے؟ تو آپ نے اس وقت جب اپنی حاجت کو بیان کیا فرمایا حاجتی عطائی، تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو 4000 دینار یعنی 5 گنا زیادہ حضور کی خدمت کا آپ نے پاس رکھا، اور اس کے ساتھ آپ کو یعنی 40 کے قریب جو خدام تھے وہ آپ کی خدمت میں پیش فرمائے۔ بلکہ اگر میں غلط نہیں if I'm not wrong مطلب وہ 4000 دینار سے سلسلہ شروع ہوا پھر جا کے 20000 تک، جی اور آپ نے اس کو بڑھا کر 20000 5 مرتبہ آپ نے اس کو یعنی آپ نے اس میں اضافہ فرمایا۔ اور میں آخر میں صرف ایک بات یہ کہوں گا کہ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا پورا جو ایسنس اور جسٹ ہے وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کی
خدمت ہے.